ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میرے دیس پردیس کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ویرانی اندر کی ایک قلب جانے، ایک رب جانے، نظام قدرت ہے۔ جیسے اللہ کی ذات نے ہمارے اس جسم کو چلانے کے لیے سینے میں، چھاتی میں ایک عدد دل پیوست کیا ہے، اسی طرح ہماری روح کے لیے بھی ایک روحانی دل مقرر کیا ہے۔ جیسے اس بظاہری دل کی خون کو سپلائی کرنے کے لیے مین 3 شریانیں ہیں، اسی طرح روحانی دل کی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 شریانوں کی وضاحت ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اس میں یہ 3 باتیں، یہ 3 عادتیں ہیں تو سمجھو کہ آپ کا دل زندہ ہے، اگر یہ ختم ہو چکی ہیں تو سمجھو پھر یہ مردہ ہے۔ فرمایا سب سے پہلے قرآن کے سامنے بیٹھو، قرآن پڑھ کر دیکھو اس میں دل لگ رہا ہے یا گھبرا رہا ہے۔ فرمایا پھر اللہ کے ذکر کی مجالس میں جا کر دیکھو، وہاں بیٹھ کر دیکھو وہاں دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تنہائی میں جاؤ، تنہائی میں بیٹھو تو محسوس کرو کہ اللہ کی تڑپ آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے یا وہاں پر بھی گھبرا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ تینوں عادتیں، اگر یہ تینوں باتیں آپ کے دل میں، آپ کے اندر موجود نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے نیا دل مانگو، کیونکہ پہلے والا تو وہ مردہ ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے۔ جیسے بظاہری دل میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے، اس میں کوئی بیماری آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اگر اس کی ایک شریان بند ہو تو وہ اس میں سٹنٹ ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر دوبارہ دوسری شریان بھی بند ہو جائے تو پوری کوشش کر کے اس کے اندر بھی سٹنٹ ڈالا جاتا ہے، اور اگر تینوں خانے، تینوں شریانیں بند ہو جائیں تو پھر آپریشن ہوتا ہے یا پھر بندہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی دل کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک کرنے اور چیک کرنے کا ممکنہ علاج دیا ہے، اور اگر دیکھو آپ کے دل کے اندر یہ تینوں باتیں زندہ ہیں، یہ تینوں عادتیں ہیں، تو اللہ کا شکر کرو اور سجدہ شکر بجا لاؤ کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ یاد رکھو اللہ ہمارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی شکل و صورت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم قرآن پاک کو اٹھا کر ہی نہیں دیکھتے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ہم نے حفاظ کے ذمہ لگا رکھا ہے۔ ہم میں کتنی پیاری رسم تھی کہ محرم میں قبرستان میں جاتے تھے اور قبریں تازہ ہو جایا کرتی تھیں، منور ہو جاتی تھیں، لیکن ہم نے اب وہاں پر بھی حفاظ کو بٹھا دیا ہے اور خود کو کل پڑھنے تک کی توفیق نہ رہی۔ حالت تو ہماری یہ ہے کہ اگر کہیں سے قرآن خوانی کا، کہیں سے قرآن پڑھنے کی دعوت آ جائے تو ہم وہاں وقت پر نہیں پہنچتے، بلکہ الٹا یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ کھانا کس وقت ہوگا۔ دوسری طرف اللہ کے ذکر کی مجالس میں ہم نے جانا چھوڑ دیا، اس پر ہم نے محفل مشاعرہ اور محفل موسیقی کو ترجیح دی۔ اس طرح تو ہمارے دل کے 2 خانے بند ہو گئے۔ اب تیسری بات آ گئی تنہائی کی، تو اب تنہائی میں دل تڑپتا نہیں ہے، اللہ کی یاد آتی نہیں ہے، بلکہ ہم تو گھبرا جاتے ہیں۔ تنہائی میں جاتے ہی فوراً موبائل اٹھا لیں گے، لیپ ٹاپ کھول لیں گے یا پھر ٹی وی کا ریموٹ ڈھونڈ کے ٹی وی میں لگ جائیں گے۔ بھائیوں بہنوں، توبہ استغفار کی کثرت کرو، اپنے رویہ درست فرماؤ، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگو، اپنے لیے نیا دل مانگو، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اگر اللہ نہ کرے اس مردہ دل کے ساتھ موت آ گئی تو وہ بہت خوفناک ہے، اور اگر ہم زندہ دل لے گئے تو پھر بہارے ہی بہارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس حالت زار پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔